اور شان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آقا عمر کی شان بیان کرنے کے لیے فرشتوں کے استاد کو، فرشتوں کے خطیب کو، فرشتوں کے امام کو، ہر نبی کے صحابی کو، یہ تعارف ہے جبریل امین کا، فرشتوں کے امام بھی ہیں، فرشتوں کے خطیب بھی ہیں، جی بیت معمور کے خطیب ہیں، ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں۔ اتنی شانیں رکھنے کے بعد سب سے مقرر فرشتے سے سوال ہو رہا، اے جبریل عمر کی شان بیان کر۔ حضرت جبریل حضور کے سامنے ادب کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آقا عمر فاروق کی شان بیان کرنے کے لیے آپ کے اس غلام کو اتنا عرصہ چاہیے جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت میں تبلیغ کی، اور وہ عرصہ کتنا ہے؟ 950 سال، سبحان اللہ، یعنی 950 سال چاہیے کس کو؟ جبریل کو، حسنات شاہ کو نہیں۔ بات ہو رہی ہے خاکیوں کی نہیں، حضور نے کسی خاکی سے نہیں پوچھا، نوری سے پوچھا ہے، کیونکہ آقا بتانا چاہ رہے ہیں میں ان یاروں کی شان خاکی نہیں بیان کر سکتا، نوری بیان کر سکتا۔ اور جو کوئی بیان کرنے کی کوشش کرے وہ نوری تو نہیں ہوتا، لیکن نوریوں کی سنت پر عمل ضرور کرتا۔ شان بیان کر، حضور 950 سال چاہیے کہ میں آپ کی عمر کی شان بیان کروں۔ میں پھر جملہ کہہ دوں، حضور 950 سال چاہیے کہ آپ کی عمر کی شان بیان ہو۔ کیا خیال ہے جس کی شان عمر فاروق کی شان بیان کرنے کے لیے 950 سال چاہیے تو صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے ہوگا؟ اور وہ بھی جبریل کو، کیونکہ ساری نیکیاں عمر فاروق کی جمع ہو جائیں تو 950 سال چاہیے، اور ابو بکر کی وہ ایک نیکی بنتی ہے۔ بولو پھر بولو، ابو بکر کی شان صرف ایک نیکی بیان کرنے کے لیے جبریل کو 950 سال چاہیے۔ اب ہے یہ وہ جملہ جو میں کہنا چاہتا تھا اور آپ کو تیار کر لیا۔ کیا خیال ہے اگر تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ جبریل ہو اور سامنے عمر فاروق ہو تو عمر فاروق کی شان بیان کرنے کے لیے زبان جبریل چاہیے، اور ابو بکر کی شان بیان کرنے کے لیے زبان مصطفیٰ چاہیے، اور مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے خدا چاہیے۔ سارے بولتے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، ہمارے دونوں ہاتھوں میں دونوں کے دامن ہیں، کہیں الحمدللہ۔ ہم جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پریشان نہیں ہوں گے کہ حضور کہیں کہ تم تو میرے صحابہ کے گستاخ ہو، نہ، ہم جائیں گے تو اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے دنیا میں صحابہ کی بھی شان بیان کی ہے، اہل بیت اطہار کی بھی شان بیان کی ہے۔ اور یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی میرے آقا کریم علیہ السلام کے اس غلام کی شان یہ ہے، صدیق اکبر کے عشق کا مقام یہ تھا، حضور کی اس غلام کی محبت کا مقام یہ تھا، اس قدر عشق، اس قدر پیار کیا۔ یارو کیا کتابیں کیا کہیں گی جس کی شان کوئی بیان نہ کر سکتا ہو؟ کتابیں کیا کہہ سکتی ہیں؟ ہم نے تو فقط اپنی حاضری پیش کی ہے، ہم نے تو حاضری پیش کی ہے، ورنہ ان کی شان یہ ہے، احادیث میں آتا ہے بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد جب ان کے حجرے مبارک میں پوچھا گیا کہ یہ چھت جل کیسے گئی ہے، کمرے کی چھت جل گئی، تو پوچھا یہ چھت کیسے جل گئی؟
تو بتایا گیا کہ جب صدیق حضور کے وصال ظاہری وصال کے بعد جب حضور کی یاد میں تڑپتے تھے، جب حضور کی یاد میں ستاتی تھی، دل روتا تھا، دل آہیں بھرتا تھا، تو جب رات کا وہ وقت آتا کہ یار کی یاد آ جاتی، ایک آہ نکلتی، وہ چھت کو جلاتی رہتی اور چھت جل گئی، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر جب کلام کرتے تو منہ سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہوتی، اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ اور مجھے اب بھی بول کے بتاؤ، جس نے حضور سے اس انداز سے محبت کی ہو، اس انداز سے جس نے محبت کی ہو، پھر زمانے والا کوئی بدبخت بغیر مولوی کھڑا ہو جائے، کوئی ذاکر کھڑا ہو جائے، کوئی بندہ کھڑا ہو کر ان کو گالی دے، کیا پھر ہمارا سینہ تو چلو دکھتا ہی ہے، کیا آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جس نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا؟ لوگ اسے گالیاں دیتے کہ نہیں، تو کس لیے گالیاں دے رہے ہیں؟ ہم انہیں صرف ان کی بدبختی کہتے ہیں، کیونکہ بدبخت کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ بدبخت ہے، بلکہ اس کی حرکتیں بتاتی ہیں بدبخت ہے۔ اور خوش نصیب وہ ہے کہ جب حضور کے یاروں کا ذکر آئے وہ شان بیان کرے، جب حضور کے گھر والوں کا ذکر آئے وہ شان بیان کرے، اور حضور پاک بھی اس پر راضی ہوتے ہیں، جو حضور کا بھی وفادار ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی وفادار ہوتا ہے، صحابہ اکرام کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جامی نے جب یہ بات ایک مرتبہ یہ واقعہ سماعت فرمایا، آخری ایک مرتبہ حضور رات کے وقت، میرے آقا رات کے وقت حضرت صدیق اکبر کے حجرے میں، بولیے وقت کون سا ہے؟ میں نے یہ آگے جا کے یہ بات ذرا تھوڑی سی تفصیل اس کی نکالنی ہے بات، اس لیے پوچھتا ہوں وہ وقت کون سا تھا؟ رات کا وقت تھا، اور میرے آقا کی ذات مبارکہ حضرت صدیق اکبر کے حجرہ مبارک میں حضور نے آ کے دیکھا کہ صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر بولیے نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا نے دیکھا صدیق نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ میرے کمرے میں حضور آ گئے ہیں، اللہ کرے جو بولے اس کے گھر بھی حضور آ جائے۔ جس قدر صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں وہ شان بھی سبحان اللہ ہو جائے۔ انہوں نے محسوس کیا میرے کمرے کے اندر حضور آ گئے، اور حضور کی پہچان کیا تھی؟ کسی نے دیکھنا ہوتا کہ حضور آ گئے ہیں تو آنکھیں بند کر کے دیکھنے کی پہچان کیا تھی؟ وہ حضور کی خوشبو تھی۔ تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے، اور فیضان ہمارے لیے تو سب کچھ ہے مدینہ، کیونکہ ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے۔ پہچان تھی آقا، خوشبو آ گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز کے دوران محسوس کیا کہ آقا آ گئے، بولی آقا آ گئے۔ اور جب حضور نے دیکھا کہ یہ صدیق نماز پڑھ رہے ہیں، اور قریب آقا نے دیکھا کہ پاس کوئی چولہے پر گوشت بھی نہیں رکھا، پھر پوچھا ہے صدیق، جب انہوں نے نماز حضور کو دیکھ کر چھوڑ دی، توڑی نہیں، توڑی نہیں، چھوڑ دی۔ معلوم ہوا توڑنا اور ہوتا ہے، چھوڑنا اور ہوتا ہے۔ نماز چھوڑ دی، اور نماز کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر نے حضور کا چہرہ تک لیا۔ حضرت میرے آقا فرماتے ہیں صدیق نماز مکمل کر لو۔ کیا بس آپ نہیں سننا ہے؟ آپ نے نہیں سننا؟ جہاں جوان بیٹھے ہو وہاں سے آواز زیادہ آنا چاہیے تھی۔ پھر بولو ان کی شان پر واقعی سبحان اللہ بنتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی شان کی گزاری ہو کہ جانے کے بعد 1400 سال گزر گئے، آج بھی ذکر کرو تو اپنے ایمان تازہ ہو جاتا۔ بولو گد کے سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اس انداز سے سنیں کہ آپ کو یاد رہے کہ شان صدیق اکبر کیا ہے،
اور یوں ہی صداقت کے تاجدار کو ہر پیر کا پیر، صحابہ کا پیر،